گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوا کرتا ہے۔ قربانی کے ایام قریب ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم قربانی کے موضوع پر کلام کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اس سے متعلق جو آپ کی کالز ہوں گی اس کو بھی شامل سلسلہ کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس مسلمان پر قربانی واجب ہوتی ہے، شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ اس پر قربانی کے احکام سیکھنا بھی واجب ہوتے ہیں، کہ جانور کی عمروں سے متعلق، ان کے عیوب سے متعلق، جانور کو ذبح کرنے سے متعلق، تو یہ پورا علم ہے، ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے۔ پہلا سوال میں عرض کروں گا مفتی صاحب سے کہ ارشاد فرمائیں کہ قربانی کس پر لازم ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں، قربانی کے لازم ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو، ٹھیک ہے، پھر وہ صاحب نصاب ہو یعنی غنی ہو، ٹھیک ہے، اور تیسری بات یہ کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، ٹھیک۔ تو جو شخص صاحب نصاب ہے ایسے شخص پر قربانی لازم ہوگی۔ صاحب نصاب سے مراد یہ کہ جس شخص کے پاس یا تو 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، یا 7.5 تولہ سونا موجود ہے، ٹھیک ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار اس کے پاس رقم موجود ہے، یا سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، دونوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی تک اس رقم کی مقدار پہنچتی ہے، یا ضرورت سے زیادہ اس کے پاس سامان ہے، مکان ہے، ضرورت سے زیادہ پلاٹ ہے، دکان ہے، ضرورت سے زیادہ گھر کی اشیاء ہیں، ضرورت سے زائد، جن کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے، صحیح۔ تو ایسے شخص پر قربانی لازم ہوگی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیا ہے کہ قربانی کس پر لازم ہوتی ہے، مسلمان ہو، مقیم ہو اور مالک نصاب ہو۔ سے یہاں پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ مالک نصاب زکوٰۃ کے حوالے سے جو شرائط ہیں، یعنی جس طرح زکوٰۃ پر ہم یہ کہتے ہیں کہ سال گزرے اور جو بھی اس کی شرائط ہیں، تو کیا وہی یہاں پر ہیں یا مزید اس میں کچھ تبدیلی ہے؟ اس میں تبدیلی ہے۔ جو زکوٰۃ کی شرائط ہیں، زکوٰۃ میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ سال گزرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو نصاب ہے اس پہ سال گزرے گا تب آپ پہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ صحیح۔ اور زکوٰۃ میں دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال نامی ہو، یعنی وہ بڑھنے والا ہو، چاہے حقیقتاً بڑھنے والا ہو چاہے حکمن بڑھنے والا ہو۔ جیسے سونا چاندی ہے، یا کسی نے تجارت کے لیے پلاٹ وغیرہ خرید لیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، تو اس میں سال گزرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مال نامی ہونا بھی ضروری ہے۔ صحیح۔ جبکہ قربانی کے نصاب میں نہ سال گزرنا ضروری ہے اور نہ ہی مال نامی ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی سال گزرنے سے مراد تو یہی کہ 12 ماہ جو ہمارے اسلامی ہوتے ہیں، اسلامی جو 12 ماہ۔ جی۔ اچھا، یہاں پر یہ ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ قربانی کے جو ایام ہیں، جو دن ہیں، تو اس سے پہلے یا اس کے درمیان یا اس کے اینڈ سے پہلے اگر کسی کے پاس مال آ گیا تو قربانی کس طرح اس پر لازم ہوگی؟ قربانی اس پر لازم ہوگی جو قربانی کے ایام ہیں، جی، 10، 11 اور 12 ٹھیک ہے، ذو الحجہ، یہ 3 جو ہے وہ قربانی کے ایام ہیں۔ ان میں اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہوگا تو اس پہ قربانی لازم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔
پہلے اس کے پاس رقم نہیں تھی، عید کے دنوں میں اس کے پاس رقم آ گئی تو اس پہ قربانی لازم ہوگی، جبکہ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے پورا سال گزرنا شرط ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر زکوٰۃ کے نصاب کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مال نامی کی، جیسے میں نے آپ کو صورت بتائی، تھوڑی اس کی وضاحت مزید اگر ہو جائے، مال نامی۔ اس کا فقط سمجھانے کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ اگر کسی کے پاس خالی کسی نے پلاٹ لیا اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں پلاٹ کو کچھ عرصے کے بعد بناؤں گا اور اس میں رہائش اختیار کروں گا، ابھی وہ اپنی کسی دوسری رہائش گاہ میں موجود ہے، تو اب اس پہ سال بھی گزر جائے گا تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ اس وقت لازم ہوگی جب اس میں یہ تجارت کی نیت کرے گا، جب تجارت کی نیت کرے گا تو پھر ہم اس سے کہیں گے کہ ہاں یہ بڑھنے والا مال ہے۔ ٹھیک ہے، اس صورت میں اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ زکوٰۃ جیسے پلاٹ اس نے خرید لیا، پلاٹ مکان اس کے پاس موجود ہے، وہاں رہائش اختیار کر لی، اب اس نے ایک پلاٹ خریدا، اب اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں نے اس کو بیچنا نہیں ہے، کبھی دل کرے گا تو اس میں رہائش اختیار کر لوں گا، تو اب اس پر زکوٰۃ تو لازم نہیں ہے کیونکہ یہ مال نامی نہیں ہے۔ تجارت کی نیت سے خریدتا، تجارت کی نیت باقی رہتی تو جب اس پہ زکوٰۃ لازم ہوتی، مگر اس پہ قربانی لازم ہے۔ ٹھیک ہے، قربانی اس پہ لازم ہے، اگرچہ سال نہ گزرا ہو، صحیح ہے، جب اس کے پاس اپنی رہائش کی جگہ موجود ہے، اب اس نے پلاٹ خریدا ہے، چاہے تجارت کی نیت سے خریدا ہے، چاہے ویسے خرید کے رکھ لیا ہے، تو اب اس پہ قربانی لازم ہوگی۔ ٹھیک، اسی طرح زکوٰۃ میں یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ میں اگر کسی شخص کے پاس ضرورت سے زائد گھر کا سامان موجود ہے، ٹھیک ہے، تو جو ضرورت سے زائد گھر کا سامان ہے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے، جبکہ قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ قربانی میں اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد گھر کا سامان موجود ہے، ایک فریج کی ضرورت ہے، 2 رکھے ہوئے ہیں، ایک واشنگ مشین کی ضرورت ہے، 2 رکھی ہوئی ہیں، اب اگر ان کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے صحیح، تو اس پہ قربانی لازم ہوگی، زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے کہ جس طرح آپ نے بھی ایک شرط ارشاد فرمائی تھی کہ مقیم ہو، اب اگر کوئی مسافر کہیں 15 دن کے لیے چلا جاتا ہے تو وہ بھی مقیم ہو جاتا ہے، شرعاً اس کو مقیم کہتے ہیں، جبکہ اس کی نیت 15 دن وہاں پر اقامت کی ہو، تو سوال تھوڑا سا تفصیلی ہو جائے گا۔ ایک تو اس میں فرق واضح ہو جائے، ساتھ ہی جو ہمارے حج کے لیے جاتے ہیں عاشقان رسول، عموماً ان کا پیکیج 40 دن کا ہی ہوا کرتا ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ان پر قربانی واجب ہوگی وہاں پر یا یہاں پر کیا صورت بنے گی؟ دیکھیں، اولاً تو یہ ذہن میں رہے کہ یا مسافر سے مراد وہ شخص ہے جو 92 کلومیٹر کے ارادے سے گھر سے نکلا، متصل اس کا سفر کا ارادہ ہے اور اس کا کہیں جا کر 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے، 15 دن سے پہلے اس کو واپس آنا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں یہ شخص مسافر ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ یہ صاحب نصاب ہو، نصاب کا مالک ہو، اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی کیونکہ یہ مقیم نہیں ہے۔ صحیح، ہاں اگر یہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے۔ باقی رہا جو آپ نے دوسرا مسئلہ بیان کیا حاجیوں کے حوالے سے، جو حاجی ہیں، دیکھیں حاجی جو وہاں پر گیا ہوا ہے، جو حج تمتع کرنے والا ہے یا جو حج قران کرنے والا ہے، ایک تو قربانی ان کی وہ انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا حاجیوں کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، صحیح، بعض جو فلائٹس یہاں سے جاتی ہیں صحیح، وہ اتنا عرصہ پہلے چلی جاتی ہیں کہ مینا جانے سے پہلے 15 دن حاجیوں کے مکہ مکرمہ میں پورے ہو جاتے ہیں۔ صحیح، اب جب یہ یہاں سے گئے، ان کو پتا ہے کہ ہم نے 15 دن جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ٹھہرنا ہے۔ ٹھیک، اب جب یہ 15 دن مکہ مکرمہ میں ٹھہرے تو ان پر وہ عید والی قربانی بھی لازم ہوگی، جو کہ سنت ابراہیمی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تحت ہم پہ لازم ہوتی ہے، جبکہ وہ غنی ہو، صحیح، مالک نصاب ہو، اس پہ یہ والی قربانی جو ہے وہ لازم ہوگی۔ صحیح، بعض حاجی ایسے ہیں جو 7 دن پہلے، 8 دن پہلے، 10 دن پہلے، 12 دن پہلے جاتے ہیں، صحیح، تو اب ان پر جب یہ مینا جائیں گے، مینا جانے کے بعد جو ایام قربانی ہیں 10، 11، 12 کی مغرب سے پہلے اگر یہ واپس آ جاتے ہیں اور واپس آ کر کسی حاجی کا یہاں پر اب 15 دن کا قیام ہے، صحیح، اور یہ صاحب نصاب بھی ہے، تو اس پر بھی قربانی لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر نہ حج سے پہلے 15 دن پورے ہوئے اور نہ ہی حج کے بعد 15 دن اس کے پورے ہیں تو پھر اس پر قربانی نہیں ہوگی، اگرچہ یہ صاحب نصاب ہو۔ یعنی حج سے پہلے اگر کسی کے 15 دن پورے ہو رہے ہیں تو اس پر یہ والی قربانی لازم ہوگی، اور یوں ہی اگر کسی کے حج سے پہلے تو پورے نہیں ہو رہے مگر حج کے بعد وہ 12 کے غروب آفتاب سے پہلے واپس مکہ المکرمہ آ گیا اور اب اس کو 15 دن یہاں پر ٹھہرنا ہے، تو اب اس پہ قربانی لازم ہوگی، جبکہ یہ صاحب نصاب ہو۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے کہ اب قربانی لازم ہو گئی، مکے میں ہی ہو گئی لازم، شرائط پائی گئیں، تو اب قربانی وہاں کریں یا اپنے ملک میں
کریں، کیونکہ وہاں پر قربانی کرنا ان ایام میں کوئی اتنا آسان نہیں ہے، لاکھوں حاجی ہوتے ہیں اور جانوروں کی شرائط اور ساری چیزیں دیکھنا، اب کیا کریں؟ دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ شخص ہے جس کو پہلے سے معلوم ہے، جس نے اپنی جو حج کی قربانی ہے اس کا بھی اہتمام اس نے کیا، ٹھیک، اس کو پہلے سے موجود ہے کہ میرے 15 دن وہاں ہو جائیں گے اور میں وہاں پہ مقیم ہوں گا، یہ قربانی بھی لازم ہے، تو پہلے سے اہتمام کر لے گا تو وہاں بھی کر سکے گا. باقی یہ کہ اس کو اختیار ہے، چاہے یہ والی جو قربانی ہے جو اس پہ لازم ہو رہی ہے یہ چاہے وہاں پر کر لے، چاہے اپنے وطن میں کر لے، جہاں بھی اس کا وطن ہے اپنے گھر والوں سے کہہ دے اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے. ٹھیک. اچھا، وہاں پر اور یہاں پر جو قربانی کا ایک فرق ہے ایام کے حوالے سے، کہ دنوں میں آپس میں وہ ہو میچ کر رہے ہوں دن، تو اس حوالے سے کیا؟ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں عید کے ایام بعد میں شروع ہوتے ہیں، وہاں عید کے ایام پہلے شروع ہو جاتے ہیں. بس اس میں اس بات کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب یہاں پر اس کی طرف سے قربانی کی جائے، یعنی دو مقام ہیں، ایک شخص ایک جگہ پہ موجود ہے، دوسری جگہ پر اس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، دونوں جگہ پر عید کے جو دن ہیں 10، 11 یا 12 تاریخ، ان میں سے کسی دن کا پایا جانا ضروری ہے. ایسا نہ ہو جیسے مثال کے طور پر وہاں تو عید کا پہلا دن ہو گیا، صحیح، اس نے یہاں کال کر دی میری طرف سے قربانی کر دی جائے، اور یہاں عید کی ابھی ابتدا ہی نہیں ہوئی، صحیح، تو آج اگر یہاں پہ اس کی قربانی کر دیں گے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح وہاں دن ختم ہو گیا، وہاں دن ختم ہو گیا ہے اور یہاں تیسرا دن موجود ہے، وہاں چوتھا دن ہو گیا، صحیح. اب وہ کہتا ہے کہ آپ میری قربانی کر دیں، اب یہاں عید کا دن ہے وہاں عید کا دن نہیں ہے، صحیح. تو ایسا کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی. یعنی جو قربانی کے ایام ہیں ان قربانی کے ایام میں سے کوئی دن ہونا ضروری ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میری 20,000 تنخواہ ہے، کیا میرے پر قربانی واجب ہے؟ جی، 20,000 تنخواہ. دیکھیں، قربانی کے لیے یہ لازم ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو. جو قربانی کے ایام ہیں 10، 11، 12 تاریخ ذوالحجۃ الحرام ہے، تو اس میں یہ نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے. اب ان کی 20,000 روپے سیلری ہے، نصاب کا مالک بھی اگر کوئی شخص ہو تو وہ حاجت اصلیہ جو اس کی ہے اس کو نکالے گا، پھر دیکھے گا کہ وہ نصاب کا مالک ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جو سیلری ہوتی ہے یہ عمومی طور پہ حاجت اصلیہ میں شامل ہوتی ہے. 20,000 روپے اس کو سیلری ملی ہے پہلی یا دوسری تاریخ کو، اب یہ پورا مہینہ اس کے جو ہے وہ گھر کے اخراجات چلائے گا، تو یہ ویسے ہی ان کی ضرورت کا ہے، تو ان پر قربانی لازم نہیں ہے اور ہے بھی نصاب سے کم. ٹھیک جی، مزید کالس دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ صدقے کا گوشت کھانا کیسا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اگر صدقے کا گوشت کھاؤ گے تو اس کی مصیبت آپ کے اوپر آئے گی، اور جس کا صدقہ کیا جائے کیا وہ اپنے صدقے کا گوشت کھا سکتا ہے؟ کیا فرمائیں گے صدقے کا گوشت؟ ایک مطلقاً ہی انہوں نے سوال کیا ہے. جی، دیکھیے، صدقہ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک. ایک تو نفلی صدقہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ویسے ہی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیتا ہے، اس نے کوئی رقم دی ہے یا اس نے جانور ذبح کر کے دیے ہے، کوئی بھی صورت ہے، تو وہ تو ہر شخص کو کھانے کی شرعی طور پر اجازت ہے، چاہے وہ غنی ہو چاہے وہ شرعی فقیر ہو. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں، جیسے کسی شخص نے منت مانی صحیح اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور ذبح کرنے کی، اس نے کہا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور ذبح کروں گا، صدقہ کروں گا. تو اب یہ جو اس نے منت مانی ہے، اب جب یہ جانور ذبح کرے گا تو یہ جو اس کا جو گوشت ہے وہ شرعی فقراء جو ہیں، جو صاحب نصاب نہیں ہیں، وہ کھا سکتے ہیں، جو غنی ہے وہ نہیں کھا سکتا. صحیح. تو جو نفلی صدقہ ہے وہ کھانے کی شرعی طور پر اجازت ہے، چاہے وہ غنی ہو چاہے شرعی فقیر ہو. اور جو صدقات واجبہ ہیں وہ شرعی فقیر تو استعمال کر سکتا ہے، مگر جو غنی ہے جو صاحب نصاب ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا. اچھا، قربانی بھی واجب بھی ہوتی ہے نا؟ تو ہاں، قربانی بھی واجب بھی ہوتی ہے. یہ اس طرح کا وجوب نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کے گوشت کو صدقہ کرنا ہو یا اس طرح کی کوئی صورت ہو، یہ والا حکم نہیں ہے. قربانی میں تو بلکہ مستحب یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرے اس کے گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے، ایک حصہ فقراء کو دے اور ایک حصہ اپنے خود گھر میں استعمال کرے. مدنی چینل کے ناظرین، قربانی کے احکام سے متعلق کچھ گفتگو ہے. اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ
علماء سے پوچھ لے.